الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے اور ایمان والا بنا کر مسلمان گھروں میں پیدا فرمایا ہے۔ اس کا ہم شکر ادا کرنی چاہیے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم بارہا دیکھتے ہیں، روزانہ دیکھتے ہیں، جسے ایمان کی توفیق نہیں ملی، لیکن اللہ کا ہم بے حد شکر ادا کریں کیونکہ اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق سے مالا مال فرمایا ہے۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ ایمان ہمیں کس طرح پہنچا ہے، کس طرح محنت کرنے کے باوجود یہ تو ہمیں ایمان اسی طرح مل گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اس کے پیچھے کتنی محنتیں ہوئی ہے، کتنی قربانیاں ہوئی ہے۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی تکلیفیں آئی ہیں، کتنی مشقتیں آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ ہر کچے پکے مکان میں میرا لایا ہوا دین پہنچ جائے، یہ ان کی فکر تھی۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہمیں ایمان تو ایسے ہی مل گیا ہے لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو یاد رکھیں ہم کدھر جائیں گے ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اس ایمان کی قدر کرتے ہوئے اس ایمان کو بچا کر لے کر جانا ہے۔ اسی لیے آخرت کی فکر ہمارے لیے ضروری ہے۔ آخرت میں یہ ایمان ہی کام آئے گا، کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ اگر ہم اس ایمان کو بچا کر نہیں لے کر جائیں گے تو بہت پچھتائیں گے۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جب تک ہم اس دنیا میں رہیں، اس ایمان پر محنت کر کر اس ایمان کو بچا کر لے کر جائیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر ہم اس ایمان کو بچا کر نہیں لے جائیں گے تو ہم خسارے میں رہ جائیں گے۔ اسی لیے آخرت میں کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے سوائے اس ایمان کے۔ اگر ہم اس دنیا میں اس ایمان پر اتنی محنت کریں کہ آخرت میں بہت فائدہ محسوس ہوگا۔ اسی لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے خوب نمازیں پڑھنا چاہیے، خوب ذکر اذکار کرنی چاہیے، خوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتیں جتنے بتلائے ہیں اس پر عمل کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں پر ہم سب کو عمل کرنی چاہیے۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جب ہم اس دنیا سے ایک نہ ایک دن تو ہمیں رخصت ہونا ہے، اور جس دن ہم اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی منزل یعنی قبر کے گڑھے میں ہمیں ڈال کر تدفین کر کر لوگ چلے جائیں گے، وہاں منکر نکر آ جائیں گے اور وہاں پر سوالات کریں گے، من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر ہم دنیا میں ایمان پر محنت کر کر ایمان پر مضبوط ثابت قدم رہیں گے تو منکر نکر کے سوالات کا جواب ہم آسانی کے ساتھ دے سکیں گے۔ اگر ہم اس دل میں دنیا کی محبت، مال کی محبت، لوگوں کی محبت اگر اس دل میں بسی ہوگی تو یاد رکھیں اس قبر کے گڑھے میں منکر نکیر سوال کریں گے، من ربک،
تو ہم خاموش رہیں گے، کچھ نہیں کہیں گے۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اگر ہم اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے تو دوسرا سوال ہوگا، من نبیک، بتا تیرا رب کون، بتا تیرا نبی کون ہے۔ تو اگر ہم دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے تو ہم آسانی کے ساتھ بتا دیں گے، لیکن اگر اس دنیا میں کسی اور غیروں کے طریقوں پر چلیں گے تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں وہاں کچھ نہیں بول سکیں گے۔ اسی لیے تیسرا سوال ہوگا، من دینک، بتا تیرا دین کیا ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں اپنے بتلائے ہوئے طریقے یعنی اللہ کے حکم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں گے اور شریعت کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو ہم آسانی کے ساتھ جواب دے سکیں گے۔ اگر ہم غیروں کے بتلائے ہوئے طریقوں پر ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں وہ قبر کا گڑھا کیسا ہوگا، اندھیری کوٹڑی ہوگی، یعنی ایک اگر ہم گھر میں ہیں تو کرنٹ چلے جائے تو کتنا ڈر لگے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں وہ تو قبر کا گڑھا ہے، وہاں تو تنہا رہنا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا چھائے گا، اور اگر ہم جواب نہیں دے سکیں گے تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں عذاب شروع ہو جائے گا۔ کیا ہم عذاب برداشت کر سکیں گے؟ اسی لیے اس دنیا میں رہتے تک ہمیں اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا چاہیے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتوں پر عمل کرنی چاہیے۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، کیونکہ کافر اس دنیا میں عیش و آرام کی زندگی گزارتا ہے اور مسلمان قید خانے کی طرح گزارتا ہے۔ کیونکہ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں مسلمان کے لیے عیش و آرام کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں دوستو ہمیں اس ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اس ایمان کو کیسے بچا کر لے جانا ہے، ہمیں اس پر فکر کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔